علیکم فرینڈز، سورہ یاسین 1 to 12 ہم کر چکے ہیں، لیکن میں آج اس کو تھوڑا سا ریوائز کروں گی۔ پہلی 5 آیات ایک ہی ٹاپک کو ڈسکس کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن دیا جا رہا اور کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک قوم کی طرف جائیں، یعنی مکہ والوں کی طرف، اور ان کو تبلیغ کریں۔ یہ وہ قوم ہے جو غفلت میں ڈوبی ہوئی ہے اور ان پر حق ویسے تو واضح ہو چکا ہے، لیکن یہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ ان کو جھگڑا ہوا ان کی خواہشوں نے، اور قیدی بنے ہوئے ہیں یہ اپنی اپنی نفس کی خواہشوں میں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کی بات سنیں گے اور ڈریں گے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، تو ان کو بتا دو، ان کو خوشخبری دے دو کہ اگر تم اس نصیحت پر عمل کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے تو تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ آج ہم آیت 13 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بستی والوں کا قصہ سنا رہے ہیں۔ یہ بستی آگے جا کر ہمیں پتہ چلے گا کہ مصر کا ذکر ہو رہا ہے۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب وہاں پر پیغمبر آئے۔ اللہ تعالیٰ بات شروع کر رہا ہے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں 2 پیغمبر بھیجے جن کو انہوں نے جھٹلا دیا، تو پھر ایک تیسرے شخص کو بھیجا جنہوں نے جا کے ان کو تقویت دی، یعنی سپورٹ دی نبی کی بات کو، اور کہا کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی یہاں بات ہو رہی ہے، یہ جو 2 پیغمبر بھیجے گئے۔ اس کے علاوہ انبیاء اور رسل کی معلوم تاریخ میں 2 رسول بیک وقت کسی قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے۔ تو جس تیسرے کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہے مصر کے شاہی خاندان کا ایک مرد تھا جنہوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو سپورٹ کیا، بلکہ بڑے دربار میں اٹھ کے ان کے لیے ان کے حق میں تقریر کی کہ وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں اور حق کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں یہ آیات آتی ہیں 26 to 45۔ تو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ کیسے وہ اٹھ کے سپورٹ کرتے ہیں دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت ہارون کی، اور قرآن میں ان کے لیے عززنا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا بلند مرتبہ و مقام دیا ہے۔ یا ان کو دعوت دیتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح کے ایک انسان ہی ہو۔ بشر کہتے ہیں کھال کو، یعنی جیسی ہماری کھال ہے ویسی تمہاری ہے۔ وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، اور رحمان نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا مگر تم صرف جھوٹ بول رہے ہو۔ تو پھر آگے سے انبیاء کہتے ہیں قالوا ربنا یعلم انا الیکم مرسلون، انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے ہم ضرور تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے ہم پر ذمہ داری سوائے صاف صاف پیغام پہنچا دینے کی۔ بلاغ کہتے ہیں اندر دل تک بات پہنچانا، اور مبین کہتے ہیں واضح کر دینا، یعنی بات ایسے کرنا کہ سننے والے کے سارے سوالوں کے اس کو جواب مل جائیں۔ یہاں انبیاء کہہ رہے ہیں تم لوگ مانو نہ مانو، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ ہمارے اعتماد میں کوئی کمی آئے گی، نہ ہمیں تمہارے ووٹ کی ضرورت ہے، ہمارے ذمہ ہے تم تک حق بات پہنچا دینا، اس پر اب عمل کرو نہ کرو یہ تم پہ ہے۔ تو آگے سے وہ کہتے ہیں قالوا انا تطیرنا بکم، ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، اور اگر تم باز نہ آئے اس تبلیغ سے تو ہم ضرور سنگسار کر دیں گے تمہیں، اور پاؤ گے تم ہمارے ہاتھوں دردناک سزا۔ سورہ اعراف میں یہ وضاحت ہے کہ مصر کے لوگوں نے یہ بات اس وقت کہی جب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت برپا ہو جانے کے بعد انہیں پے در پے آفتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ آفتیں ان کی تنبیہ کے لیے نازل کی گئی تھی، مگر انہوں نے ان کو حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دے دیا، یعنی جو کچھ پیش آ رہا ہے۔ آگے سے انبیاء کہتے ہیں کہ قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ لگی ہے، یہ باتیں تم اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے بڑھ گئے ہو۔ کچھ پیش آ رہا ہے انبیاء ان کو کہہ رہے ہیں تمہاری اپنی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، لہٰذا اگر کوئی نحوست ہے تو وہ تمہاری اپنی ہے جو تمہیں لاحق ہو گئی ہے۔ یہ ہر نبی کے ساتھ ایسے ہوتا رہا کہ جب وہ اپنی قوم کی طرف گئے ان کو نصیحت کرنے کے لیے تو آگے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب آپ نے تبلیغ سٹارٹ کی تو ایک انبیاء کی دعوت کو ایک مخصوص طبقے کو ہٹ ہوتی ہے، یعنی غریبوں کا اس سے کیا نقصان ہوتا ہے، جو امیر ہوتے ہیں ان کے کاروبار، ان کے بزنس، ان کی کرپشن کو جب ہائی لائٹ کیا جاتا ہے
تو وہ انبیاء کے خلاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے، حکمران بھی ان کی جیب میں ہوتے ہیں۔ تو انبیاء کو ایسے لوگوں کی تنقید کرتے ہیں تو ان پر بڑی مصیبتیں آتی ہیں۔ کسی غریب کی تنقید کرو تو اسے برا ہی لگے گا نا، اور وہ کیا کر سکتا ہے، لیکن جب کسی امیر کی تنقید کرو تو اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے کہ آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ تو انبیاء اسی طرح کی مشکلات میں سے گزرتے رہے اور حق بات اللہ کی پہنچاتے رہے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ، اور آیا شہر کے دور دراز کونے سے ایک شخص دوڑتا ہوا اور اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، اتبعوا المرسلین، پیروی کرو رسولوں کی۔ اوپر جن تین کے تیسرے کا ذکر ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کی تائید کے لیے، یہ اس کی سرگرمی ہے۔ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا گھر شہر کے کسی بعید کنارے پر تھا، مگر انہیں جب معلوم ہوا حضرت موسیٰ کو خطرہ درپیش ہے تو وہ بھاگ کر وہاں پہنچے، اور شاہی خاندان کا ایک فرد ہونے کے باوجود اپنے تمام مفادات بلکہ اپنی جان تک کو خطرے میں ڈال کر ان کی تائید کی اور حق کی شہادت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ ایک شخص کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں جس کا نام بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ جیسے کہ امام راضی نے بڑی خوبصورت ایک بات کی کہ کتنے لوگ ہیں جنہیں دنیا میں کوئی نہیں جانتا لیکن آسمانوں میں بڑے مشہور ہیں۔ ہم سبحان اللہ، ایسا ہی انسان کو بننا چاہیے، آسمانوں میں مشہوری ہونی چاہیے۔ ہم دنیا میں شہرت حاصل کرنے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہمیں اس شخص کا نام معلوم نہیں لیکن فرشتوں کو ضرور علم ہوگا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے بھاگتا ہوا آدمی، رجل یسعیٰ، رجل آدمی کو کہتے ہیں، بھاگتا ہوا آیا، اس نے آ کے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اس نبی کی پیروی کرو، اور یہ تو تم سے کچھ مانگتے بھی نہیں ہے نا۔ کچھ لوگ دین کے نام پر چندہ اور پیسے اکٹھے کرتے ہیں، تو وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ یہ تو تم سے اس کے بدلے میں کوئی اجر مانگ ہی نہیں رہے، کیونکہ وہ ٹھیک راستے پر ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نبی کے پیچھے چلو، یہ صحیح راستے پر ہیں۔ دو طریقوں سے جج کیا جا سکتا ہے کہ کوئی ٹھیک راستے پر ہے کہ نہیں، یعنی نبی کی پرسنل لائف اور اس کی تقریر میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزیں نبی رسول کو اتھینٹک بناتی ہیں۔ جھوٹے مذہبوں میں آپ کو مذہب اس لیے سکھایا جاتا ہے تاکہ آپ سے پیسے بنائے جا سکیں، فیس چارج کی جا سکے۔